بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو بد امنی ہے، انتشار ہے، اور ایک مخصوص گروہ کی طرف سے جو بار بار حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کور کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ممبر ہیں امجد علی خان صاحب اور انجم زمان اوان، انہوں نے اس سے علیحدگی کا اعلان کیوں کیا، وہ محرکات کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں اور شکایات آ رہی ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر کا واضح اور بر وقت جو موقف ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر جو مارنگ بلوچ ہیں ان کو عمر قید کی سزا کوئٹہ کی ایک انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے سنائی ہے، اس کی کیا جو ہے وہ محرکات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں معروف تجزیہ کار غلام اللہ اوان ایڈوکیٹ۔ غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ غلام اللہ صاحب، یہ بتائیے موجودہ حالات، اس کا ذمہ دار کون، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک طرف امن کی باتیں اور دوسری طرف بغاوت کی باتیں، جیک کا یہ جو دورہ میں آ رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ رضا صاحب، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ یا ہمارا کوئی تنظیم، کوئی الائنس، کوئی جتھا یا کوئی کمیٹی جب عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے تو عوام بغیر سوچے سمجھے ان کی تحریک کے اوپر لبیک کر دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو تحریک چلا رہے ہیں یا جو ہمارے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کا مطلب جو خفیہ ایجنڈا ہے، وہ خفیہ ایجنڈا کیا ہے، بیہائنڈ دا سین کیا چیزیں چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو 9 تاریخ کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی کال تھی، تو اس سے قبل جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی آزاد کشمیر میں تشریف لے کے آئے، پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کی قیادت ہے وہ بھی لے کے آئی، آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی بیٹھی، بلکہ آپ کے وزیر اعظم آزاد کشمیر میں بیٹھے مذاکرات میں۔ تو جب مذاکرات کے درمیان میں پتہ مطلب معلوم ہونے لگا کہ کسی طرح سے مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں، تو جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک ذمہ دار تھے عمر نذیر کشمیری صاحب، جو باہر آئے اور فون پہ بات کی، تو انہوں نے باہر آ کے بات بھی کی اور اگلے دن انہوں نے ایک تقریر بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت، آزاد حکومت ہمارے سارے مطالبات مان لے، جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے 38 نکات پہ اس کو بھی مان لے، مہاجرین کی جو نشستیں ہیں اس کو بھی مان لے، کچھ اور جو چیزیں ہیں بیہائنڈ دا سین سب کچھ ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، ہم پھر بھی مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ انہوں نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اسمبلی کی جانب، یہ مظفر آباد اسمبلی میں ہی کیوں آنا چاہتے ہیں؟ رضا صاحب، ان کے دل میں وہ لڈو پھوٹتے ہیں جو میرے دل میں بھی پھوٹتے ہیں، آپ کے میں بھی پھوٹ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ضرورتیں ہیں تو وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور خواہشیں جو ہیں وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ان کی جو بنیادی خواہش ہے ان کے اندر جو انگڑائی لے رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کے اندر کسی طرح پہنچیں۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، آج سے 2 دن قبل سردار امان نے ایک تقریر کی، تو اس نے کہا کہ ہماری منزل کیا ہے؟ آزاد کشمیر کی اسمبلی۔ ہم کہاں جائیں گے اسمبلی میں؟ ہم کہاں سے لوگوں کو اکھاڑ کے پھینکیں گے اسمبلی سے؟ اسمبلی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ کون بیٹھے گا؟ ہم بیٹھیں گے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ ہم کریں گے۔ اس اسمبلی کو چلائے گا کون؟ ہم چلائیں گے۔ تو یہ ان کی تقریروں میں، باتوں میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عوامی حقوق کا جو ایجنڈا انہوں نے پیش کیا وہ تو حکومت ماننے کے لیے تیار تھی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو حکومت نے کر دیا تھا، اور بہت ساری ایسی تھیں کہ جن کو حکومت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کی یہ ضد تھی کہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین مقیم پاکستان کی، سب سے پہلے ان کو ختم کیا جائے، اور ان کو ختم اس لیے کیا جائے، ان کو یہ لگتا ہے کہ جب تک وہ ختم نہیں ہوتی تو یہ آزاد کشمیر اسمبلی میں جا نہیں سکتے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو لگتا ہے، کوئی کسی نے اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھا ہوا ہے، کسی نے پریزیڈنٹ سمجھا ہوا ہے، کسی نے وزیر تعلیم بنا ہوا ہے، کوئی وزیر صحت بنا ہوا ہے، کوئی مطلب انہوں نے اپنی وزارتیں تک تقسیم کر لی ہوئی ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک جو ہے یہ مہاجرین کی 12 نشستیں یہ ختم نہیں ہو جاتی اور یہ الیکشن جیت کے اسمبلیوں میں نہیں آتی۔ علامہ صاحب، ان کے پہلے 2-3 دفعہ جو مذاکرات کے راؤنڈ ہوئے، پہلا احتجاج تھا اس میں ماجرین کی نشستیں نہیں تھی، دوسرا احتجاج ہوا پھر بھی ماجرین کی نشستیں نہیں تھیں، اس کے بعد جا کے بہت اینڈ پہ ان کے پاس ماجرین کی نشستیں چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ بنی۔ یہ ابھی اسی پہ ہی کیوں رکے ہوئے؟ باقی بھی 37 پوائنٹس ہیں۔ رضا صاحب، بنیادی طور پہ ان میں سیاسی لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر سیاسی
سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. سیاست کے اندر سپیس ہوتی ہے, سیاست کے اندر لچک ہوتی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کہیں پہ جب منواتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ماننی بھی پڑتی ہیں. تو ان کو اس وقت تک بہت سارے کھلاڑی ملے ہوئے نہیں تھے. تو جو بڑے کھلاڑی تھے نا, جو بعد میں آ کے ان کے ساتھ شامل ہوئے, اور جن نے بتایا ہوئے کہ بات سن, تم جو اقتدار کے راستے تلاش کر رہے ہو وہ تو یہ راستے ہی نہیں ہے, تمہاری تو لائن ہی غلط ہے. تم ادھر عوام کے حقوق کی بات کرتے ہو, آٹا انہوں نے دے دیا, بجلی دے دی, جو باتیں آپ کر رہے ہو وہ بھی دے دیں گے, تو آپ کا تو مطلب جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو اس نے کہا یار اصل مقصد تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آؤ, تم تو وزیر اعظم بن سکتے ہو, وزیر مشیر بن سکتے ہو, یہ ریاست کی کمان آپ کو مل سکتی ہے, ریاست کی ساری چیزوں کے تم مالک بن سکتے ہو, تو ان چیزوں کے اوپر آؤ. تو استادوں نے آ کے استادیاں دکھائیں, اور استادیاں دکھاتے دکھاتے جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ 8 نکات پہ تھا 10 پہ گیا, 10 سے یہ 38 پہ چلا گیا. تو یہ اس پورے سیناریو کے دوران حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے بر وقت جو سوشل میڈیا پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومتی موقف واضح اور بر وقت نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے؟ رضا صاحب, اگر آپ نے غزہ جنگ کو دیکھا ہو تو غزہ جنگ کے دوران لمحہ بلمحہ جس وقت دنیا کی سب سے بڑے بم ان کے اوپر گرائے جا رہے تھے, دنیا کے مطلب سب سے سخت ترین جنگ تھی, ٹارگیٹڈ جنگ تھی, ہر جگہ پہ فائرنگ ہو رہی تھی, گولے گر رہے تھے, اور وہاں پہ شدید حالات تھے. لمحہ بلمحہ ان کی جو وزارت صحت تھی, لمحہ بلمحہ حکومت کو اعداد و شمار بھی دے رہی تھی, میڈیا کو بھی دے رہی تھی, چیزیں بھی دے رہے تھے, سیکیورٹی کے معاملات بھی تھے, دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے سامنے وہ نبرد آزما تھے. لیکن ہماری آزاد کشمیر کی بدقسمتی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے ایک ادارہ یہاں پہ وزارت اطلاعات بھی رکھی ہوئی ہے, جس کا سیکٹری بھی ہوتا ہے, ڈی جی بھی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اس کے نیچے کام بھی کرتے ہیں, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ حکومتی اقدامات کو پبلک کرے, پبلک میں سامنے لے کے آئے, حکومت کا کیا موقف ہے, حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس پورے ایپیسوڈ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو وزارت اطلاعات ہے, آزاد کشمیر کا جو اطلاعات کا محکمہ ہے, اس کی جانب سے کسی بھی جگہ پہ آپ کو حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آئے. آج تک میں ذاتی طور پہ میں نے وزارت اطلاعات کے طرف سے کوئی ایسا مواد سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دیکھا کہ جس میں انہوں نے بتایا ہو کہ ان کے جو مطالبات تھے وہ مطالبات کیا تھے, حکومت نے کیا پیش رفت کی, مذاکرات میں کیا ہوا, اس وقت حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے, اس وقت حکومت معاملات کو کس انداز سے دیکھنا چاہ رہی ہے, کس انداز سے چل رہا ہے, یہاں میرا آپ سے کوسچن ہے, تو یہ آج تک آپ تو محکمہ اطلاعات یا وزارت اطلاعات کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم کے اپنے جو صوبدیدی اسٹاف ہے اس میں درجن سے زائد جو صوبدیدی عہدوں پر لوگ ہیں, جو میڈیا کوآرڈینیٹرز ہیں, جن کا کام تھا میڈیا کو چیزیں اور بر وقت انفارمیشن پرووائڈ کرنی. اسی طرح ان کے اسٹاف کے اندر پریس سیکرٹری دیگر لوگ ہیں, وہ کس لیے لگا کر رکھے, وہ تنخواہ کے لیے, وہ گاڑیوں کے لیے, وہ حکومتی خزانے کو نقصان دینے کے لیے, وہ اپنے یہ کام تو ان لوگوں کا تھا جو بر وقت لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرتے. ان لوگوں کو لگایا ہوا ہے نا کہ جو لوگ ان کے نعرے لگا سکتے ہیں وہ لوگ اس کے لیے تو نہیں, اور جو لوگ انہوں نے لگائی ہو ان میں سے کوالیفائڈ لوگ ہی نہیں ہیں. اچھا, میں وزارت اطلاعات کی بات صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں, وہاں پہ تو آپ کو تربیت یافتہ اور کوالیفائڈ لوگ آپ نے رکھے ہوتے ہیں. تو جو آپ نے وزارتوں میں رکھے ہوئے ہیں, جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, جو صدر صاحب کے ساتھ ایک دو ایسے بندے رکھے ہوئے, مجھے نہیں لگتا کہ جو دو لائنیں ایک وقت میں 2 لائنیں پڑھ سکتے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت کی یہ بہت بڑی نااہلی ہے, یہ آزاد کشمیر حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ اپنا موقف عوام تک نہیں پہنچا سکے. اس وقت ریاست کے اندر اگر کوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں یا جو چیزیں جو عوام ان کو فالو کر رہی ہے, اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عوام کو وہ چیزیں دکھا رہے ہیں اور وہ چیزیں ان تک فیڈ کر رہے ہیں, ان تک پہنچا رہے ہیں. لیکن معلومات کی رسائی جتنے وسائل حکومت کے پاس تھے وہ تو نہ ایکشن کمیٹی کے پاس تھے, نہ میرے اور آپ کے پاس ہے, نہ کسی اور میڈیا ہاؤس کے پاس ہے. اچھا غلام رضا صاحب, مجھے یہ بتائیے, مجھے یہاں پہ یہ بتائیے کہ کور کمیٹی کے جو ممبر ہیں جیک کے, امجد علی خان صاحب بڑے سینئر قانوندان ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انجم زمان اوان صاحب, ان دونوں نے جیک کے ساتھ کچھ الزامات لگاتے ہوئے علیحدگی کا اعلان کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ اچھا رضا صاحب, اگر آپ کو یاد ہو, کیونکہ میں اور آپ تو کافی ٹائم سے اکٹھے پروگرام کرتے ہیں, تو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو سامنے ہے نا, تو اس کو کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. ٹھیک, وہ ٹیکنیکلی عوام کے معاملات ہیں, عوام کے مطالبات ہیں, عوام کے لیے چیزیں. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جو بیہائنڈ دا سین چیزیں ہیں وہ کچھ اور چل رہا ہے. بیہائنڈ دا سین ان کا جو ایجنڈا ہے, وہ جو سامنے آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں اس سے بالکل اور ٹوٹلی مختلف ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو جن باتوں کی سمجھ مجھے اور آپ کو 3 سال پہلے آئی تھی نا,
لوگوں کو آ جانا شروع ہوئی ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, یہ افواج پاکستان کو بغاوت کی دعوت کیوں دیتے ہیں, یہ کیوں اپنے لوگوں کو بغاوت پہ ابھار رہے ہیں. بغاوت پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے امجد علی خان صاحب. اور میں آپ کو وہی بتاتا ہوں. تو امجد علی خان صاحب کیونکہ یہ بڑے محب وطن قسم کے آدمی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ یہ علاقے پاکستان کے بہت بڑے دائی رہے, لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ تھے, عوام کے مسائل کے حوالے سے عوامی مطالبات تھے ان کے, لیکن ان کو نہیں پتا کہ امان اور مہران جب اس میں موجود ہیں اور عمر نذیر کشمیری صاحب کا جو ایجنڈا ہے تو وہ کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے, اور وہاں اس کی جو لکیریں یا جو اس کی تاریں ہیں وہ کہیں اور سے ہلتی ہیں. اور اب کی بار تو کھل کے بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں. جب چیزیں واضح نہیں ہو چکی, ایویڈنس سامنے آ چکے ہیں. میں نے کہا وہی ہے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی امپرومنٹ ہے کہ جو انجم زمان صاحب ہیں انہوں نے اس سے علیحدگی کا اعلان کیا اور امجد علی خان صاحب نے اس سے علیحدگی کا اعلان کیا. لیکن میں آپ کو درجنوں اور سینکڑوں ایسے افراد بتا سکتا ہوں کہ جو بڑے باشعور لوگ تھے جو اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو فائنینشلی بڑا سپورٹ کرتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی جو سپورٹ ہے وہ بھی ختم کر دی, بلکہ وہ آج ایکشن کمیٹی کے جو ایجنڈا ہے اس کو پبلکلی بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ایکشن کمیٹی میں وہ کیا سوچ کے آئے تھے اور کس وجہ سے وہ ایکشن کمیٹی سے الگ ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بھی محب وطن جو کشمیری ہے, کوئی بھی ایسا ابل وطن شخص جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کا مجھے بہت شارٹلی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے لفظ بغاوت کے استعمال کیا وہ کون ہے جو بغاوت پر لوگوں کو یا اداروں میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ خواجہ مہران کی طرف اشارہ تو نہیں آپ کا؟ رضا صاحب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں, کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کچھ اور ہے. پہ خواجہ مہران کی میں اسپیچ سن رہا تھا, میں واللہ میں شاک ہو گیا کہ وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو افواج پاکستان کے اندر جو کشمیری لوگ اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں تو وہ فوری طور پہ وہاں سے بغاوت کا اعلان کریں. اور رضا صاحب کس سے بغاوت کا اعلان کریں؟ آج تک تحریک آزادی کشمیر چلتی رہی, مقبوضہ کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوتی رہی, کشمیر کے اندر نوجوانوں کو اندھا کرتے رہے. آپ کو اس وقت تو بغاوت یاد نہیں, آپ کو اس وقت تو آپ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے. آج آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہڈن ایجنڈا, اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہڈن ایجنڈا جو ہے وہ کوئی اور ہے, وہ عوامی حقوق نہیں ہے. واضح ہو گیا, عوامی حقوق تو بالکل بھی نہیں ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ایجنڈا اس وقت چل رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی محب وطن شخص اب جب بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں ان کا ساتھ چل سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے جی کہ کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مارنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے, کیوں؟ اچھا رضا صاحب چڑیا کیا خبر کہتے ہیں نا کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور بہت ساری چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ سمجھ آتی ہیں. مارنگ بلوچ بھی جب جس انداز کے ساتھ نکلی تھی, جس طرح شہروں کو ملیہ میٹ کرتے ہوئے, لوگوں کو رونتے ہوئے, دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے بیرونی ایجنڈے پہ, اور اس کو بھی اس وقت جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے تو وہ سپورٹ کر رہے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ عوام کی بات کرتی ہے, عوامی حقوق کی بات کرتی ہے, جیسے آج کل آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے, ہو رہا ہے. تو اب جب ان کو وہ گرفتار ہوئی, کچھ چیزیں ایویڈنس سامنے آئے, تو ایویڈنس سامنے آتے آتے پتہ چلا یہ ڈوریں تو کہیں آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہندوستان سے, وہ تو ہندوستان سے پراپرلی نہ صرف ان کو فنڈنگ ہو رہی تھی بلکہ وہاں سے ایک ایک چیز لکھ کے آتی تھی. آپ نے کس جگہ کو ہٹ کرنا ہے, کس جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہے, کس مقام کو آپ نے کیسے نقصان پہنچانا ہے, آپ نے کب ریلی نکالنی ہے, کب بندے نکالنے ہیں, کس ڈی سی کے دفتر کے سامنے آپ نے مظاہرہ کرنا ہے, کس جگہ پہ کیا کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو بڑی میں سمجھتا ہوں یہ مبارکباد کی مستحق ہے حکومت پاکستان بھی. پاکستان نہیں جی, اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ عدالت کی بات نہیں, انہوں نے بر وقت چیزوں کا ادراک کیا. اچھا, انہوں نے جب بر وقت چیزوں کا ادراک کیا, چیزوں کا ادراک ہوا, تو اگر مطلب حکومت اس وقت مارنگ کو حراست میں نہ لیتی تو یہ چیزیں کبھی بھی پتہ نہیں چلنی تھی. اور ایک دفعہ پھر جو بلوچستان کے اندر لوگوں کو یہ لگتا کہ بڑا ظلم ہو گیا, ایک خاتون کو اٹھا لیا گیا. نہیں, کس کیس میں عمر قید کس کیس میں ہوئی ہے؟ ان کو دہشت گردی کی عدالت نے
بیرونی فنڈنگ کی وجہ سے، بیرونی رابطوں کی وجہ سے، بیرونی تعلقات کی وجہ سے، بیرونی ایجنڈے کو بلوچستان کے اندر مسلط کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر جو ہے وہ جو دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے ان کو عمر قید کی سزا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی والی پریکٹس کہیں انہوں نے فورسز کے ایک جوان کو بھی شہید کیا تھا، اس کی لاش مسخ کی تھی. جس کی آپ فورسز کے جس جوان کی بات کرتے ہیں تو اس کے جسم کے ساتھ وہ تضحیک امیز انہوں نے سلوک کیا تھا، اس کو گھسیٹا گیا تھا، اس کی چمڑی ادھیڑی گئی تھی، اس کو برہنہ کیا گیا، اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو ہمارا ایف سی کا جوان جو انہوں نے شہید کیا تھا، آج اس کی ماں کو یقینی طور پہ سکون ملا ہوگا، آج اس کی قبر میں بھی اس کی روح کو سکون پہنچا ہوگا کہ حکومت پاکستان نے ان وطن فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی والا معاملہ حکومت آزاد کشمیر کو بھی، آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آنا پڑے گا اور انصاف کے کٹہرے میں آ کے دیکھنا پڑے گا کہ کس کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں. اگر کسی کی ڈوریں کہیں سے ہلتی ہیں اور کوئی فوری طور پہ آج ہی کنٹرول کر لینا اگر کوئی ایسا ہے کہ جو عوامی حقوق کے نام پہ کسی دشمن ملک کے ساتھ اس کے کوئی ساز باز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ریاست کی ضرورت ہے. غلام اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے غلام اللہ اوان ایڈوکیٹ جو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آئندہ پوڈ کاسٹ تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.